صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر پہلوں کی طرح روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا حکم کی تعلیم علم الہی ہے۔ بندہ اپنے فعل کا محتاج نہیں رہ جاتا، غنی ہو جاتا ہے۔ اللہ پروردگار اسے غنا، جنت کی عطا اور اپنی خوشی اپنی ملاقات میں دیتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ محتاج کا محتاج ہی جیتا اور مرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ روزہ رکھنے والا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پاتا ہے۔ اللہ کی عطا میں پھر ابدی زندگی ہوتی ہے اور محبوب رب العالمین کا ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی اس تقوی کو جانتا مانتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، ورنہ سننے کو تو ایسی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عمل دیا ہے۔ کھاتا پیتا ہے جو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جانوروں سے بدتر اس لیے ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتہ یہ کھاتا پیتا کیوں ہے۔ یہ کھاتا پیتا اس لیے ہے کہ اسے بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ یہ فعل ہے اس کا جو اللہ نے فطرت میں پیدا کیا ہے۔ اب جب کوئی اپنے فعل میں اپنے عمل کا محتاج ہے، کیا اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ محتاج ہے اور اللہ پروردگار غنی ہے؟ اس غنی نے اسے محتاج دکھایا ہے۔ محتاج اس طرح دکھایا ہے کہ اس کا فعل جو ہے، بھوک پیاس جو ہے، وہ عمل کی محتاج ہے۔ بھوک پیاس اس کا فعل ہے، تو اللہ نے اس کا جو فعل فطرتاً پیدا کیا ہے، یہ اس کی محتاجگی، یہ اس کا عیب ہے۔ اور جب اللہ پروردگار کسی کو عیب سے نکالتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ریب سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بے عیب ہے، اللہ کی تعلیم بے عیب ہے، اللہ کا علم بے عیب ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، مخلوق ہے، مخلوق عیب ہے، مخلوق کا عمل عیب ہے، مخلوق کا فعل عیب ہے، لیکن جس نے یہ فعل پیدا کیا ہے اپنے حکم میں، وہ بے عیب ہے، بے ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کوئی بے عیب اور بے ریب ہوتا ہے تب اس میں سے ذنب کہتے ہیں گناہ کو، یہ نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ عیب کی وجہ سے ریب ہے اور عیب کی وجہ سے ذنب ہے، گناہ ہے۔ جب کسی کا عیب مٹ جاتا ہے، اللہ پروردگار بے عیب کی عطا ہو جاتی ہے، اس لیے عیب مٹ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم بے عیب ہے، اسے اللہ کا حکم مل جاتا ہے۔ حکم کی تعلیم بے عیب ہے، اسے حکم کی تعلیم مل جاتی ہے۔ تعلیم میں علم الہی جو ہے وہ بے عیب بے ریب ہے، اسے اللہ کا علم یعنی اللہ کے علم میں علم ہو جاتا ہے۔ وفی انفسکم، میں تمہاری جانوں میں موجود ہوں۔ پہلے جان میں فعل ہے جو کہ فطرتی ہے۔ فعل محتاج اس لیے ہے کہ اسے عمل کی ضرورت ہے۔ اگر فعل میں بھوک پیاس ہے، اگر یہ عمل بھوک مٹانے کا پیاس مٹانے کا نہیں کرتا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ عیب کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے حکم میں فعل کو مٹانے کی، بھوک پیاس کو مٹانے کی توفیق چیز میں اور اپنے حکم میں دیتا ہے، اس کی جان اور اس کا مال بچ جاتا ہے۔ یہ ہے حکم۔ اور جب حکمی تعلیم میں اسے اللہ اپنی عبادت
اور اپنی ملاقات دیتا ہے جو کہ روزے کی حقیقت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اسے جنت جو عطا ہوتی ہے، اس کے عیب، اس کے فعل کو اللہ پروردگار کی عطا میں وہ عطا کرتی ہے جو بے عیبی کی چادر ہے، ظاہر اور حقیقت میں بے عیب سے ملانے والی جنت ہے۔ اب جنت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا فعل کو غنا دیتا ہے۔ اس غنا کے اندر اللہ پروردگار کسی کو اپنا علم دیتا ہے، اپنی ملاقات دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے عیب کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب کو اللہ پروردگار نے اپنے علم سے دھویا ہے، اور ہمارے عیب کو اللہ پروردگار اپنے حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم مزکی سے دھلاتا اور دھوتا ہے، اور جو بے عیب ہو گیا ہے وہ بے عیب اللہ کی ملاقات کے قابل ہے۔ روزے میں دو چیزیں ہیں، فعل کو اللہ پروردگار اپنا حکم دے دیتا ہے، فعل کو جب اپنا حکم دیتا ہے کھانے اور پینے کا، سحری اور افطاری ہوتی ہے، اور جب اللہ پروردگار فعل کو حکم نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بشری خواہش کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے یہ حکم کی تعلیم ہوتا ہے۔ اب اللہ پروردگار جب کسی کے حکم میں ہے وہاں فعل نہیں ہوتا، جب اللہ پروردگار اپنے حکم کی تعلیم میں کہیں ہے وہاں فعل نہیں ہوتا، وہاں میں نہیں ہوتا، اور جب اللہ پروردگار اپنے حکم میں اپنے علم میں ہوتا ہے وہاں میں اور تو نہیں ہوتے، وہاں اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو بے عیب کیا ہے، بے ریب کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اسے ذنب گناہ میں متاجی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول غنی ہے، اور جب کسی کا وہ ہاتھ تھام لیتا ہے اسے محتاجی سے نکال دیتا ہے۔ جب کوئی روزے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں داخل ہوتا ہے کہ فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تجھ پر، اے مومن تجھ پر اپنا روزہ اپنے حکم میں فرض کر دیا ہے۔ اب اس کا فعل جو ہے کبھی کھاتا ہے، عمل کا محتاج ہے، کبھی نہیں کھاتا، عمل کی اس کو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کہ اب فعل اللہ کے حکم میں آ گیا ہے۔ جب کوئی فعل کسی کا اللہ کے حکم میں آ جائے تو حکم جو ہے وہ بے عیب ہے۔ اب اس کی تعلیم جب ہوتی ہے تو تعلیم بھی بے عیب ہے، اور تعلیم میں جب کسی کو علم الہی حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی بے عیب ہے۔ اللہ اس کے عیب ریب کو اپنے حکم، تعلیم اور علم میں مٹا ڈالتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، یہ ہے وہ بات لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جس کا عیب نہیں مٹا اس کا ریب شک کیسے مٹے گا؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ عیب کے اندر ریب شک ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مینوں اگلے ٹائم کھان نو ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں اگلے لمحے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، پتہ نہیں مجھے زندگی میں موت کب آ جائے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے شک ہیں، اور یہ عیب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جسے پتہ ہو جائے کہ میں نے مرنا ہی کبھی نہیں ہے، اس میں مرنے کا کیا ڈر ہے، مرنے کا کیا شک ہے کہ پتہ نہیں کب میں مر جاؤں۔ اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے، بے عیب رب کی ملاقات ہو جائے، تو ملاقات تو اللہ نے دی ہی تب ہوتی ہے جب کسی کا عیب مٹ جاتا ہے، ریب ختم ہو جاتا ہے، اس میں ذنب، گندگی غلاظت، عذاب جہنم نہیں رہ جاتا، لعنت نہیں رہ جاتی، اللہ اسے اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ اب کیا ہے؟ یہی تو وہ بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تمہیں تو اللہ نے اپنے حکم میں جو قرآن دیا ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اب قرآن والا یہ ہو جاتا ہے، یہ نبی رسول والا ہو جاتا ہے۔ جو قرآن والا اور نبی رسول والا ہے یہ اللہ والا ہے۔ اکیلا اللہ والا نہیں ہوتا، وہ شیطان والا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ پروردگار کا حکم جو ہے اس کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اللہ پر کوئی ایمان لے آئے اور اللہ کے بندے پر ایمان نہ لائے تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ پر بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ اللہ پر ایمان لانا تو اللہ کو اور غضبناک کر دے گا کہ تو ایمان تو مجھ پر لے آیا ہے اور
میرے بندے پر ایمان ہی نہیں لاتا، جو میں خود ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ میرا بندہ ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ روزے میں ہمیں متقی کرتا ہے۔ متقی وہ ہے جس کا فعل جو ہے اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کے فعل کو اللہ پروردگار اپنا فعل بتاتا ہے، اس کی بھوک پیاس کو اللہ پروردگار اپنا فعل بتاتا ہے۔ کیوں بھائی اپنا فعل اللہ پروردگار کیوں بتاتا ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فعل ہے کہ اللہ کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی۔ اب روزے میں کیا یہ کرتا ہے کہ اللہ پروردگار کے حکم میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ بھی کھاتا اور پیتا نہیں ہے۔ اب اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل نہ کہے تو بتاؤ اس کے کھانے پینے کو اللہ اپنا فعل کہے گا؟ یہ روزہ ہے جس میں اللہ پروردگار لعلکم تتقون متقی ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اور روزے کی تکمیل پر جب اللہ اسے دو چیزیں دیتا ہے تو متقی پرہیزگار کر دیتا ہے کہ فرمایا اعدت للمتقین، کہ جنت جو میں اسے دیتا ہوں تو یہ جنت متقی کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جب میں اسے اپنی ملاقات کی خوشی میں اپنی خوشی اور اس کی خوشی اس کو دکھاتا ہوں تو میں اسے علم کی عطا کرتا ہوں، اسے بے عیب کر دیتا ہوں، اسے دھو دیتا ہوں، اسے پاک و صاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ دو خوشیاں ہیں جو کس کو ملتی ہیں؟ متقی کو ملتی ہیں۔ ایک خوشی جنت کی ہے اور ایک خوشی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ کے ساتھ کی ہے۔ یہ ہے روزے کی حقیقت۔ خود ہی اللہ سارا کچھ دے دیتا ہے، بندے کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، بندہ سوچی پیا تو گیا۔ یہ جو بندہ سوچ میں سارا کچھ کرنا چاہتا ہے کہ میں ماں باپ ہو جاؤں، سوچ میں گلا کھینچ کے ماں باپ کوئی ہوتا ہے نہیں، اسے پتہ نہیں ہے، سوچ میں مشکل ہے، اور اس کے حکم میں بڑا آسان ہے۔ حکم میں جوان بھی خود کرتا ہے، حکم میں جوڑا بھی خود دیتا ہے، حکم میں فعل بھی خود دیتا ہے، اور فعل میں عمل بھی خود دیتا ہے۔ سارا کچھ خود ہی تو دیتا ہے، اور جب وہ خود دیتا ہے تو کام بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خود نہیں دیتا تو غیر فطری کام ہوتا ہے۔ غیر فطری میں صحت بھی جاتی ہے، غیر فطری میں ابدی زندگی بھی ہاتھ سے جاتی ہے، نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا، اور جو کچھ ملا عذاب ہے، جو کچھ ملا اللہ سے دوری ہے۔ تو کیا یہی اللہ کا بندہ لینے آیا ہے؟ نہیں، اللہ کا بندہ تو اللہ کا ساتھ رکھتا ہے اور ساتھ دیتا ہے اور ساتھ میں ہی رہتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ روزے میں دیتا ہے۔ محتاج بڑا گندا ہے کہ محتاجی میں مرتا ہے، محتاجی میں اٹھتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ دنیا میں آئے تو اللہ پروردگار کے حکم میں خوب کھائے اور پیے، حکم آ جائے تو اپنے فعل سے اپنے اللہ کا فعل بنا لے۔ اب اللہ کا فعل ہے، اللہ نہیں کھاتا پیتا، اللہ کی خوشی آئے ہے بے عیب ہے، اللہ کا مزہ بے عیب ہے کہ وہ رب ہے اور ہم عیب ہیں، مخلوق ہیں، ہم ریب ہیں، ہم شک و شبہ ہیں۔ اور جب اللہ کسی کو مل جاتا ہے نہ اس میں عیب رہ جاتا ہے نہ اس میں ریب شک و شبہ رہ جاتا ہے، اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ علم کا معنی ہے یقین، پھر اسے پتہ ہوتا ہے میں شک کیوں کروں، جو میں نے کہہ دینا وہ ہو جانا ہے، اور جس کے میں نے ساتھ ہونا ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے کو روزے میں دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔